اس مقدس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں۔ تو وہ مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں، اس کی پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے ایک ایک لمحے سے، اس کی ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور باتیں آج سے کل پر، کل سے پرسوں پر چلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ شروع ہی سے، رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کرے۔ یہ مہینہ یوں تو روزوں کا مہینہ ہے، رات کے وقت میں تراویح اس میں سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ در حقیقت مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں اور ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہوتی رہتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اس غرض کے لیے بنایا ہے کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں، ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت، اس کا تعلق، اس میں اضافہ ہو۔ اور در حقیقت یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ ایک تربیت کا زمانہ ہے، یہ اپنی روح کو بالیدگی، اپنی روح کو تازگی دینے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، یہ اس بات کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے اور اس کی تربیت حاصل کرے۔ روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، لیکن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا دے، اپنی اس خواہش کو کچل دے، اللہ کے لیے کچل دے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ کہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور کل کو مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے،
من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا. یہ سوچ کر آدمی اپنی نگاہ کو روک لے. دل میں جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے. مجلس جمی ہوئی ہے اور جمی ہوئی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کے اندر کوئی حصہ ڈالوں، لیکن آدمی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے، تو یہ تقویٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، کیونکہ روزے کے ذریعے تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے. وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے اور ارادہ کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے، جس کے معنی یہ کہ مغرب کے وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ اپنی جائز خواہشات جو بیوی کے ساتھ پوری کرنا حلال ہوتا ہے وہ بھی میں نہیں کروں گا. یہ ارادہ انسان نے کر لیا. جب روزہ رکھ لیا تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دے. بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ روزہ رکھ لیا ہے تو اس وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس حالت میں کھانا میرے لیے جائز نہیں، صبر کرو، شام تک صبر کرو، جب شام ہوگی اور یہ کھانا حلال ہو جائے گا پھر کھاؤں گا. تو یہ جو انسان اپنی بھوک کی خواہش کو روک رہا ہے، اس لیے روک رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ توڑنا بہت سخت گناہ ہے، اس کا کفارہ بھی بہت زبردست ہے. اس واسطے آدمی رک گیا باوجود بھوک ہونے کے. گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. اس کے باوجود کوئی مسلمان اس بھوک، اس پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر کسی مسلمان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے کہ تم یہ لاکھ روپے دیں گے اور روزہ توڑ دو، تو بھی کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ دوں. یہ چیز جو اس کو کھانے سے روک رہی ہے، پینے سے روک رہی ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیشیت، اس کے حکم کا احترام، یہ چیز ہے جو اس کو ان خواہشات پر عمل کرنے سے روک رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر یہ تقویٰ کی تربیت حاصل ہو تمہیں، کہ جس طرح تم نے شدید بھوک کی وجہ سے روزہ کھانا چھوڑ دیا تھا، باوجود شدید بھوک کے تم نے روزے کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا تھا، باوجود شدید پیاس کے تم نے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر پینا چھوڑ دیا تھا، پانی پینا چھوڑ دیا تھا، اسی طرح ہر گناہ کا حال ہے کہ تقاضا تو عام حالات میں بھی گناہ کا ہوتا ہے، دل میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے، امنگ بھی آتی ہے، اور دل میں زور سے تقاضا بھی پیدا ہوتا ہے، داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے، دل مچلتا ہے کسی گناہ کے کرنے کے لیے. لیکن جس طرح تم روزے کے اندر اس خواہش کو ہمارے لیے، میرے لیے دبا دیتے ہو، کچل دیتے ہو اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اسی طرح یہ عادت تمہیں پڑنی چاہیے اپنی عام زندگی کے اندر بھی، کہ عام زندگی میں بھی جب تمہارا دل کسی گناہ کے لیے مچلے تو تم اس کو اللہ کی خاطر اس کو دبا دو اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، تقویٰ کی زندگی گزارو. اس لیے ہم نے یہ روزے فرض کیے ہیں تمہارے لیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک تربیت کا کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جا رہا ہے. تو اس تربیت کے کورس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں. تیاری کیا کریں؟ تیاری یہ کریں کہ سال کے 11 مہینے ہم اس طرح گزارتے ہیں کہ ہمارے صبح و شام کے زیادہ اوقات دنیاوی کاموں میں گزرتے ہیں، پیسہ کمانے میں، تجارت میں، ملازمت میں، زراعت میں، کھیتی باڑی میں،
اپنے لیے روزگار کی تلاش میں اور اپنے لیے اپنے جسمانی لذتیں حاصل کرنے کی فکر میں اس کام میں گزرتے ہیں زیادہ تر اوقات. اور اگر کوئی آدمی فرائض شرعیہ کا پابند بھی ہو تو ذرا اس بات کا تناسب دیکھو کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت وہ عبادت کرتا ہے. اگر 5 نمازیں بھی پڑھتا ہو پابندی سے تو ساری 5 نمازیں ملا کر مشکل سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کا عبادت میں صرف ہوتا ہے. وہ بھی اس طرح کہ دل کہیں اور دماغ کہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا جو خشوع کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا کیونکہ چکی چل رہی ہے دماغ کے اوپر دنیاوی مشغلوں کی. اس واسطے نماز میں بھی آ کر کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر ضرور کہہ دیا اور نیت ضرور باندھ لی, لیکن دماغ چل رہا ہے دنیا کے ان مشاغل کی طرف جن کو چھوڑ کر آئے تھے اور جن کی طرف دوبارہ واپس جائیں گے. تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مشکل سے عبادت میں گزرتا ہے اور باقی سارے 22-23 گھنٹے وہ اپنے اس جسم کو راحت پہنچانے کے لیے, اپنے اس جسم کو لذت دینے کے لیے اور اس کے لیے غذا فراہم کرنے کی خاطر یہ سارا وقت گزارتے ہیں ہم 11 مہینے میں. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے عطا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اپنی عبادتوں کی مقدار بڑھا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے عبادتوں کی مقدار بڑھا دو اور دنیاوی مصروفیات کی تعداد کم کر دو. عام سارے 11 مہینے تم اپنے جسم کو پال رہے ہو, اسی کے لیے کھانا ہے, اسی کے لیے پینا ہے, اسی کے لیے ساری تگ و دو ہے. اور یہ مہینہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اس میں اپنی روح کی پرورش کرو, روحانی ترقی حاصل کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. اس غرض کے لیے ہم نے یہ مہینہ بھیجا ہے. تو اسی واسطے کھانے پینے کی مقدار کم ہو گئی روزہ رکھ کر. رات کے وقت میں تراویح 20 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت قرار دے دی کہ 20 رکعتیں تمہیں ادا کرو. تو عام دنوں کے اندر جتنی نماز پڑھتے تھے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی, تو ساری ملا کر وہ ایک تراویح کی نماز میں اتنا وقت ادا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود بندوں سے یہ ہے کہ وہ اس مہینے کی قدر کر کے اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کریں اور روح کے تقاضوں کو غالب کریں. وہ کام زیادہ کریں جو ان کی روح کو نشو و نما دینے والا ہو, اس کو پروان چڑھانے والا ہو. لہذا اس میں دنیاوی مصروفیات کم سے کم کی جائے. کتنی کم کر سکتا ہو کوئی شخص وہ کم کر لے. اگر اپنے کاروبار, اپنی ملازمت اور اپنے دوسرے روزگار کے کام ہیں وہ ضروری ہیں, جتنی ضرورت ہے بس اس حد تک اس کو رکھیں اور باقی اوقات کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے, باقی اوقات کو دوسرے مشاغل کے اندر گزارنے کے بجائے یہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کو مخصوص کیا جائے. تو پہلے سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آدمی پہلے سے یہ اپنے زندگی کا کچھ نظام اس طرح بنائے کہ رمضان کے مہینے میں میری دوسری مصروفیات کم ہو جائیں, لوگوں سے میل جول کی بھی ضرورت نہیں, سارا سال پڑا ہوا ہے میل جول کرنے کے لیے, سارا سال پڑا ہوا ہے دوستیاں بگھارنے کے لیے اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے. ان دنوں میں میل جول کم کریں, ان دنوں میں دوستیوں کا اور مجلس آرائی کا جو مشغلہ ہے اس کو ترک کریں اور اپنی جو ذاتی ذمہ داریاں اور مصروفیات ہیں ان کو جس حد تک کم کر سکتے ہو وہ کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کریں. اس میں جب عبادت کا وقت ملے تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم 2-3 باتیں ہیں جن کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ عام دنوں میں اگر جو نفلی نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی, ان نفلی نمازوں کا کم از کم رمضان میں اہتمام کر لیں. مثلا تہجد, آخر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا, یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اس کے اتنے عظیم فوائد ہیں اور اس کے ذریعے انسان کی روح کو اتنی ترقی ملتی ہے کہ جو اور کسی عمل سے نہیں ملتی.
کسی نفلی اور عمل سے نہیں ملتی. لیکن عام دنوں میں ہم لوگ بکثرت اس عبادت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ زندگی کا ڈھانچہ ایسا بن گیا ہے، ایسا برا ڈھانچہ بن گیا ہے کہ رات جو اللہ تعالی نے سونے کے لیے بنائی ہے وہ آدھے سے زیادہ جاگنے میں گزر جاتی ہے. 12-1 بجے سے پہلے لوگ سوتے نہیں، اور صبح کو 12 بجے سے پہلے کاروبار شروع نہیں ہوتا 12-1 بجے سے. یہ ایسی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ جس نے ہماری پوری زندگی کا نظام بدل کے ڈال دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخر جب میں اٹھا تو کجا فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے. لہذا عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی تہجد کی نماز کی، لیکن رمضان کے مہینے میں آدمی کو اپنی پیٹ کی خاطر آخر میں اٹھنا پڑتا ہے. سحری کھانے کے لیے لازماً اٹھنا پڑتا ہے. اگر روزہ رکھنا ہے تو صبح کو فجر سے پہلے سحری کھانا ضروری، اور اس کے لیے اٹھنا ہے. تو جب اٹھنا ہی ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر اس میں 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو، اور وہ دعا، وہ وقت دعا کی قبولیت کے لیے بڑا نادر وقت ہے. تو 8 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اس میں یہ بھی دعا مانگ لے کہ یا اللہ آپ نے اس وقت توفیق دے دی ہے رمضان میں یہ کام کرنے کی، اللہ مجھے باقی اوقات میں بھی، باقی زندگی کے اندر بھی توفیق عطا فرما دے. تو تہجد کی نماز جو عام دنوں میں نہیں ہوتی، ان دنوں میں کوشش کر لیں کہ ہو جائے. اشراق کی نماز ہے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد جب آفتاب جو ہے ذرا بلند ہو جائے، تقریباً 12-15 منٹ کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں اشراق کی پڑھنا مسنون ہے، نفل ہے. عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، اس زمانے میں کر لیں. مغرب کے بعد 6 رکعتیں، اور 6 سے لے کر 20 رکعتوں تک ثابت ہے، جس کو نماز اوابین عام طور سے کہا جاتا ہے. وہ عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں اس کا اہتمام کر لیں. تو جو نفلی نمازیں عام دنوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو کم از کم ان نمازوں کا اہتمام کر کے ان دنوں میں ادا کر لی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو رمضان کے مہینے سے خاص نسبت ہے. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا تعارف کراتے ہوئے، اس کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا. کیسے نازل کیا کسی وقت اور تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، رمضان کے مہینے کا. تو اس لیے اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. کیا نظارہ ہوتا ہوگا کہ جبریل امین علیہ السلام جو قرآن لانے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام سن رہے ہیں. اس طرح دور ہوتا تھا رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کو خاص نسبت عطا فرمائی ہے رمضان کے مہینے سے. اس لیے اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تلاوت کا آدمی اہتمام کرے. جن لوگوں کی تلاوت صحیح نہیں ہے، حروف وہ تلاوت کے آداب ہیں، تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ جو حروف ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں. جن کی ابھی تک وہ صحت نہیں ہے تو کسی سے اس زمانے میں صحیح طریقے پر تلاوت کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. کل 29 حرف ہیں الف سے لے کر یا تک. ان میں بھی بیشتر حروف وہ ہے کہ جن کو نکالنے کے لیے کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود نکل آتے ہیں. چند حروف ہیں کہ جن کا تلفظ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ہم لوگ سا اور سین اور صاد ان میں اردو میں بولتے ہوئے کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم میں سا الگ طرح پڑھی جائے گی، سین الگ طرح پڑھا جائے گا، صاد الگ طرح پڑھا جائے گا. کس طرح ان کے درمیان کیا فرق ہے، کس طرح نکالا جائے. زال اور زا اور ذا اور غاد، یہ 4 حروف ہیں، ان کے اندر کیسے فرق کیا جائے، کس طرح کو صحیح نکالا جائے، یہ ہر مسلمان کے ذمے اس کا سیکھنا فرض عین ہے. لوگ اس میں بڑی غفلت میں مبتلا ہیں، جیسا چاہا قرآن شریف پڑھ لیا، لیکن یہ فرض عین ہے کہ آدمی اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے.
تو اگر کسی کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس رمضان کے مہینے کے اندر اس کا تلفظ صحیح کر کے تلاوت کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ تلاوت میں گزارا جائے. تیسری بات یہ کہ یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس میں ذکر جتنا زیادہ ہو سکے، کثرت سے ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر رہے. اور اس میں سب سے اچھا یہ ہے، یوں تو جو بھی ذکر زبان پر آ جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، استغفار، جو ذکر بھی زبان پر آ جائے، لیکن تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بڑے عظیم فضائل ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر حال میں اس ذکر کی کثرت کی جائے. اور بھائی چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنایا، دعاؤں کا مہینہ، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو دعائیں کثرت سے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اگر اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے بھی دعا کرو گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھی جاتی ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. آپ کہو یا اللہ میرا قرضہ جلدی ادا کرا دیجئے، تو دعا تو مانگ رہے ہو اپنا قرضہ ادا کرانے کی، لیکن اس عمل کے اوپر براہ راست اس دعا کے اوپر ثواب مل رہا ہے. قرض جب ادا ہوگا، لیکن اس دعا کرنے سے فوراً تمہارے نام اعمال میں ایک عظیم نیکی کا اضافہ ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا. الدعاء هو العبادہ، ایک حدیث میں فرمایا گیا، دعا بذات خود عبادت. اپنے روزگار کے لیے دعا مانگ رہے ہو، اپنی معاشی خوشحالی کے لیے دعا مانگ رہے ہو، لیکن یہ دعا بذات خود عبادت لکھی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے، اس کا اجر مل رہا ہے. تو دعاؤں کی کثرت. اور بزرگوں کا ایک معمول یہ رہا ہے کہ عصر کے بعد آدمی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اگر وہیں پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے مغرب تک، اور اس میں جتنی تلاوت کی توفیق ہو تلاوت کرے، کچھ ذکر کرے، دعائیں، مناجات مقبول جو نبی حضرت حکیم الامت مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے، وہ پڑھے، اور پھر باقی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات مانگنے میں گزار دیں یہاں تک کہ افطار ہو جائے. تو اس کے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، اور اس معمول سے کہ بڑے انوار و برکات ہیں. تو کوشش کی جائے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے جتنا وقت مل سکے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا جائے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے انشاءاللہ ترقی درجات کا ذریعہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.